سر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے حسن صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں اور پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے انتظامیہ کے پاس جاتی ہے, پھر لاہور ہائی کورٹ جاتی ہے, پھر انتظامیہ کے پاس جاتی ہے, بڑی مشکل سے انہیں جو ہے آپ کہہ لیں کہ محنتیں ترلے کرنے کے بعد اگر این او سی مل ہی جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے پھر وہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کی بات کرتی ہے, تو کیا جمہوریت میں اس طرح کے جمہوری رویے ہونے چاہیے؟ کس طرح کے؟ آپ کو ان کے کون سے غیر جمہوری رویے پہ اعتراض ہے؟ ذرا تاکہ میں سمجھ سکوں اور آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. آپ دیکھ رہے ہیں نا فوٹیج میں جس طرح سے علی امین گنڈا پور جس طرح سے گاڑی کے شیشے توڑ رہے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہے خود؟ آپ نے وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں جہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے. کیا جمہوریت کے اندر یہ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کسی پروٹیسٹ کے لیے؟ بالکل. حسن صاحب تو بتا رہے ہیں نا کنٹینرز کہیں پہ بھی کھڑے نہیں ہیں. حسن صاحب کی بات سنی ہے آپ نے؟ جی میں تو بلکہ حسن صاحب نے جو جس طرح بتایا, یہ جتنی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر طول و عرض میں جتنی کنٹینرز کی تصویریں ہیں وہ کسی اور دن کی ہوں گی. حسن صاحب بالکل درست بتا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر باقی تمام لوگ جو کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. سائیڈ پہ کھڑے ہونا اور راستے بند کرنا یہ ڈیفرنٹ تھا. یہ اس دیکھیں سائٹ پر کھڑے ہو سکتے ہیں, حسن صاحب, میں نے سائٹ پر کھڑے ہوئے دیکھیں, لیکن روڈ پر آ کے بند راستے کے اوپر کھڑے ہونے یہ جمہوریت, یہ جمہوری روایات میں ہوتا ہے. آپ چلیں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ملیشیا میں, میکسیکو میں, بھارت میں کسی نے کسی دنیا کی جمہوری ملک کے اندر کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنی ہو تو ان کے دونوں سائیڈوں کے اوپر کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں. چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, آگے سے نہیں روکا گیا تھا. بھائی آپ دیکھیے, ہم دیکھیے بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر نا وہ کہانی ہے وہ دو مینڈکوں کی کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, اصل ایکسپیریمنٹ ہے. اگر لوگ اس کو جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ دو مینڈکوں کو پانی ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالنا تھا. ایک مینڈک کو پانی ابل رہا تھا تو اس کے اندر پھینکا, اس نے دیکھا پانی ابل رہا ہے, اس کو فیل ہوا, اس نے فوراً باہر جمپ لگائی اور وہ بچ گیا. دوسرا مینڈک پانی کے اندر ڈالا گیا اور فوراً پانی نہیں ابالا بلکہ ہلکی آنچ پہ تھوڑی تھوڑی ڈگری کر کے پانی کو گرم کرنا شروع کیا گیا. وہ مینڈک آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوتا رہا کہ نہیں یہ تو اتنا گرم نہیں ہے, یہ تو اتنا گرم نہیں ہے. پانی ابلنا شروع ہو گیا, مینڈک مر گیا اور اس نے کبھی باہر چھلانگ نہیں لگائی. یہ ایکسپیریمنٹ ہے, The Two Frogs ایکسپیریمنٹ. پاکستان کے اندر ہم بات جمہوریت کی کر رہے ہیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم جمہور ہیں. اگر کسی بھی دنیا کے اندر آخری 12 گھنٹے تک عدالت کے حکم کے باوجود ایک ضلعی انتظامیہ کوئی جگہ نہیں مختص کر سکی, اگر 6 گھنٹے پہلے تک کنٹینر سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے, اگر اس سے پہلے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, 24 کے قریب میرا خیال نمبر ہے جو کہ کچھ ورکرز کو اٹھایا گیا کل اور آج کی رات کے درمیان میں, تو یہ وہ اسی مینڈک کی کہانی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تھوڑی تھوڑی آگ لگ رہی ہے, تھوڑا تھوڑا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں. دیکھیں سڑک کے بالکل درمیان میں تو کنٹینر نہیں تھا نا, وہ تھوڑا سا سائیڈ پہ تھا, موٹر سائیکل تو گزر سکتی تھی, اگر گاڑی نہیں بھی گزر سکتی تھی. تو یہ جمہوریت ہے, اس طرح چلتی ہیں جمہوریت, اس طرح آرٹیکل 17 کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. دیکھیے کسی کی بھی حکومت ہو, ہم یہ پی ٹی آئی کے لیے بات نہیں کر رہے. جب مریم نواز صاحبہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر جلسے کر رہی تھیں, وہ گلگت بلتستان سے لے کے لاہور تک ریاست کے, عدالت کے, ججز کے نام لے کے تقریریں کر رہی تھیں, تو ہم یہ بات کر رہے تھے اس پلیٹ فارم سے کہ ان کا حق ہے جمہوریت کے اندر یہ کرنا, ان کا بھی حق ہے, ان کی پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے جو مرضی بات کریں, جہاں مرضی اکٹھے ہوں, اور جو لوگ بھی ان کو انٹرپٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہم یہ بات کرتے رہے. جب بلاول صاحب نے مہنگائی کی کانپیں ٹانگنے والی پروٹیسٹ کی تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کنٹینر تو تھوڑا سا سائیڈ پہ تھا, اگر موٹر سائیکل پہ ہوتے تو نکل جاتے. تو دیکھیں یہ تو جمہوریت کی روایات دیکھیں پوری کی گئیں. کنٹینر سائیڈ پہ تھا, وہ اوپر تھا, ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں تو وہ رستہ کھلا تھا. اس طرح کی باتیں نہیں کی گئیں, رستے کھلے تھے, وہ کراچی سے چلے, سکھر سے چلے, اسلام آباد تک آ گئے. تو آپ جمہوریت میں لوگوں کو بات کرنے دیں, اکٹھے ہونے دیں. اس سے کیا ہوگا؟
देखिए, एक शेर आया वाली भी कहानी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर एक सियासी पार्टी निकल के कहीं पे इकट्ठी हो जाएगी तो पता नहीं इस हुकूमत की फसीलें हिलनी शुरू हो जाएंगी। भाई आप करने दें, आप देखें तो सही, हो सकता है अगर आप लोगों को फैसिलिटेट करें, उनका जमहूरी हक पूरा करने दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई दूसरी साइड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, उसने ये तकरीर क्यों की, वो तकरीर क्यों की। जब आप 12 घंटे पहले तक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर जगह चेंज कर रहे हैं और कंटेनर्स की डैमेजेस दे रहे हैं, तो इसको बहुत सारी चीज़ें कहा जा सकता है, इसको फ्री हैंड इन डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। जी 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 बिल्कुल। साहब, एसओपीज को भी तो फॉलो करना ज़रूरी है, बिल्कुल। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से साहब भी ये बात कर रहे हैं, हसन साहब भी ये बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान एसओपीज के ऊपर मैं 1 सेकंड की बात करता चलूं, 1 सेकंड के एसओपीज के अंदर बात करता चलूं। पाकिस्तान के अंदर जब सिर्फ ये सिक्योरिटी के एसओपीज नहीं, सिक्योरिटी के एसओपीज तो मौजूद थे, सिर्फ आइन के एसओपीज नहीं, आइन के एसओपीज भी मौजूद थे। जब इसके ऊपर कोविड के एसओपीज भी लगे हुए थे कि 2 शख्स आपस में इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, उस वक्त की पीडीएम की जमातें कहती थीं कि भाड़ में गए एसओपीज, ये हमें सिर्फ डराने के लिए हैं, हम जलसा करेंगे, और हुकूमत में प्रेशर क्रिएट करते थे कि कोविड के दरमियान भी एसओपीज को डिसरिगार्ड करके हमें जलसा करने दें। आज ये कहना कि एसओपीज फॉलो करके 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो थोड़ी ज्यादती है। बिल्कुल साहब, यही मसला है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर यही तमाम चीजें सामने आती हैं। आप चाहे हुकूमत में ना भी हो, ऑपोजिशन की चीजें याद आती हैं।